بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو آور پلانٹ سسٹمیٹکس کلاس. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ہم سسٹمز آف کلاسیفیکیشن ڈسکس کر رہے تھے، تو اس میں ہم نے آرٹیفیشل سسٹم دیکھا تھا. آرٹیفیشل سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں پودوں کو کلاسیفائی کرنے کے لیے یا تو صرف ایک ہی کیریکٹر پہ انحصار کیا جاتا ہے یا بہت ہی مختصر چند کیریکٹرز لیے جاتے ہیں. تو ان میں جو دو مشہور سسٹمز تھے وہ تھیوفراسٹس کا، جس میں اس نے ہیبٹ کی بنیاد پہ اپنے دور میں پودوں کو کلاسیفائی کیا تھا، اور جدید دور میں لینیئس کا سیکشول سسٹم تھا جس میں اس نے سٹیمنز کی تعداد کی بنیاد پہ کلاسیفیکیشن کی تھی. لیکن آرٹیفیشل سسٹم ریجیکٹڈ سسٹمز ہیں کیونکہ یہ کسی قسم کی ریلیشن شپ کو شو نہیں کرتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کالج میں طلباء کو یا طالبات کو ہم بجائے ان کے ڈپارٹمنٹس اور سبجیکٹس کے بجائے ہم ان کے گروپس بنا دیں، فار ایگزامپل عمر کی بنیاد پہ کہ بھئی اس میں 19 سال والے کتنے ہیں، 20 سال والے کتنے ہیں، 21 سال والے کتنے ہیں. تو اب اس 20 سال کا جو گروپ ہوگا اس میں ہو سکتا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں سے ایک ایک اسٹوڈنٹ آ جائے. تو ظاہر ہے وہ ایک میننگ لیس گروپ ہوگا، وہ کلاس نہیں بنے گی. کلاس اس وقت بنے گی جب ہم ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک ہی سیمسٹر کے تمام طلباء و طالبات کو ایک ہی کلاس میں بٹھائیں گے. تو وہ ایک آرٹیفیشل کلاسیفیکیشن ہو جائے گی. اس کے بعد جو دور آتا ہے وہ نیچرل سسٹمز کا ہے، جس کی انتہا بینتھم اینڈ ہوکر کے سسٹم پہ ہوتی ہے. نیچرل سسٹم میں یہ تھا کہ اوورال سملیرٹیز کو مد نظر رکھا جاتا تھا، اور وہ اس کے لیے مارفالوجی بنیاد تھی، یعنی پودے کے تمام مارفولوجیکل کیریکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے کلاسیفیکیشن کی گئی. تو ان میں مختلف نام ہم نے دیکھے، جن میں سب سے نمایاں جو ہے وہ بینتھم اینڈ ہوکر، دونوں برٹش باٹنسٹ تھے، اور ان کا سسٹم بہت سادہ اور کافی عرصے تک استعمال میں رہا. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو سسٹمز کی گروپنگ دیکھی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ 3 کیٹیگریز ہیں: آرٹیفیشل، نیچرل. اب آخری آج کو جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ فائلوجینیٹک سسٹمز ہیں. فائلوجینیٹک سسٹم اس وقت وجود میں آئے، یا سائنسدانوں نے ایک باٹنسٹ یا ٹیکسانومسٹ لوگوں نے فائلوجینیٹک سسٹم کلاسیفیکیشن سسٹم اس وقت کنسٹرکٹ کرنے کی یا بنانے کی ان کو بنانے کا خیال آیا جب ڈارون نے اپنی تھیوری پیش کی، تھیوری آف ایوولوشن. تو اس کی جو آن دی آریجن آف اسپیشی کتاب چھپی اور اس کی جو ایوولوشن کی تھیوری سامنے آئی، تو سائنسدان اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ ہماری جو کلاسیفیکیشن کے سسٹمز ہیں ان میں ایوولوشن کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے. تو کیوں نہ ایسے سسٹم بنائے جائیں کلاسیفیکیشن کے جن میں ایوولوشن ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ ڈارون کی تھیوری نے جو پلانٹ ٹیکسانومی تھی اس پہ بھی وہ تھیوری اثر انداز ہوئی، اور اس کے بعد جو سسٹم پبلش کیے گئے ڈارون کی تھیوری کے بعد، انہوں نے کوشش کی کہ پودوں کو کلاسیفائی کیا جائے کس بنیاد پہ؟ سمپل ٹو کمپلیکس. تھیوری یہ ہے کہ جو سمپل پلانٹس ہیں یہ قدیم پودے ہیں، یہ پریمیٹیو پلانٹس ہیں، پریمیٹیو قدیم کو کہتے ہیں، اور جو کمپلیکس ہیں سٹرکچر کے لحاظ سے، دوسرے ہر لحاظ سے وہ ایڈوانس ہیں، یعنی وہ ماڈرن ہیں، وہ جدید پودے ہیں، وہ نئے پودے ہیں. تو سمپل سے کمپلیکس کی طرف. اور دوسری بات جو ان سسٹمز میں تھی وہ یہ تھی کہ پودوں میں جینیٹک ریلیشن شپ اور اینسیسٹرل ریلیشن شپ کا خیال رکھا جائے. جب ہم کلاسیفیکیشن کریں تو ہم اس میں یہ بتا سکیں کہ اگر ہم نے ان 2 فیملیز کو ایک آرڈر میں رکھا ہوا ہے تو ان میں کیا جینیٹک، یعنی ڈی این اے کے اعتبار سے، کیریکٹرز کے اعتبار سے کیا ریلیشن شپ پائی جاتی ہے. کیا وہ جینز کے اعتبار سے بھی ریلیٹڈ ہیں، جینیٹک ریلیشن شپ بھی ہے کیا وہ؟ اور تو جینیٹک ریلیشن کس سے آتی ہے؟ اینسیسٹر سے آتی ہے.
انسیسٹر ایک ہوگا. انسیسٹر آبا و اجداد کے معنوں میں آتا ہے، یعنی وہ پودے جن سے دوسرے پودے وجود میں آئے ہیں. تو ظاہر ہے ان پودوں میں ان انسیسٹرز کے کیریکٹرز بھی ہونے چاہیے. ہو سکتا ہے ان میں کچھ اپنے کیریکٹرز بھی وقت کے ساتھ ساتھ آ گئے ہوں، لیکن ان میں انسیسٹرل کیریکٹرز بھی ہونے چاہیے. تو یہ فائلوجینیٹک سسٹمز تھے جن کی کوشش یہ تھی کہ جینیٹک اور انسیسٹرل ریلیشن شپ بھی ہونی چاہیے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہم پیچھے ڈیفائن کر چکے ہیں، جس کو ہم فائلاجنی کہتے ہیں. فائلاجنی یہی چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ایوولوشنری ہسٹری کیا ہے، جینیٹک ریلیشن شپ اسپیشیز کے درمیان، گروپس آف اسپیشیز کے درمیان، گروپس آف آرگنزمس کے درمیان کیا ہے. فائلوجینیٹکس یا فائلاجنی. اب فائلوجینیٹک سسٹمز میں کلاسیفیکیشنز جو بنائی جاتی ہیں تو اٹ از کنسٹرکٹیڈ ود دا پریمس ان مائنڈ. پریمس ہم کہتے ہیں ایسا اصول یا نظریہ جس کے بیس پہ کوئی کام کیا جائے. تو کلاسیفیکیشن اس میں بناتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ڈسینڈنٹس ہیں یا جو بھی اسپیشیز ہیں ان کا ایک کامن انسیسٹر ہے، اور جو بھی کامن انسیسٹر والے پودے ہیں ان کو ہم ایک ہی گروپ میں رکھیں، اور اس گروپ کو ہم کیا کہتے ہیں، مانو فائلیٹک. فار ایگزامپل یہاں پہ ہم بنا لیں، یہ ایک انسیسٹر ہے اے، اس سے بی، سی اور ڈی. اب یہ بی، سی اور ڈی جو ہے یہ اے ان کا انسیسٹر ہے، اور یہ تینوں جو ہیں اس کے ڈسینڈنٹس ہیں. اب چونکہ یہ ڈسینڈنٹس ایک ہی انسیسٹر کے ہیں جو کہ ان کا کامن انسیسٹر ہے، تو بی اور سی جو ہے ان کو ہم کہیں گے کہ دس از اے مانو فائلیٹک گروپ. یہ چیز اس میں آتی ہے ٹیکسانومی میں، فائلوجینیٹکس میں، کہ کلاسیفیکیشن اس بیس پہ کی جاتی ہے کہ جو بھی ڈسینڈنٹس ہوں جن کا انسیسٹر ایک ہو ان سب کو ایک گروپ میں رکھا جائے. تو فائلوجینیٹک کلاسیفیکیشن جو ہے وہ ایوولوشنری ڈسینٹ ہم اس کو کہتے ہیں. عام طور پہ یہ تصور جو ہم ایک چارٹ بناتے ہیں ریلیشن شپ کے حوالے سے ایوولوشنری، تو عام طور پہ ہم اس کو اوپر سے نیچے آتے ہیں، یعنی وہ یوں ہوتے ہیں. یہ آرگنزم اے، اس کے یہ دو ڈسینڈنٹس ہیں بی اور سی، اور پھر اس کے ڈسینڈنٹس ہیں ڈی، ای اور ایف. اس کے دو ڈسینڈنٹس ہیں فرض کیا جی اور ایچ. تو یہ اوپر سے ہم نیچے آ رہے ہیں، اس سے ڈسینٹ ہے. فائلوجینیٹک کلاسیفیکیشن جو ہے تو یہ ایوولوشن کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے جو ہے وہ انسیسٹر ہے بی اور سی کا، اور بی انسیسٹر ہے جی اور ایچ کا. تو فائلوجینیٹک کلاسیفیکیشن میں ہم ایوولوشنری ڈسینٹ آف آرگنزمس کو دیکھتے ہیں، اور ان کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ ہم ظاہر کرتے ہیں. اٹ از ڈپکٹیڈ تھرو اے فائلوجینیٹک ٹری، جو کہ ابھی ہم نے بنا دیا آپ کے سامنے، وہ فائلوجینیٹک ٹری تھا. اب اسی فائلوجینیٹک ٹری کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ. تو پچھلے جو ہم نے اے اور اس کے ساتھ بی، سی اور پھر بی کے ڈسینڈنٹس شو کیے، سی کے ڈسینڈنٹ شو کیے. سو دیٹ واز اے سمپل ڈائیگرام آف اے فائلوجینیٹک ٹری. پھر ہم اس کو یہاں پہ تو اے، اس کے ڈسینڈنٹس بی، سی اور اس کے ڈسینڈنٹس ڈی، ای اور ایف اور اس کے جی اور ایچ. تو دس از اے ٹری. یہ جو ہے فائلوجینیٹک ٹری ہے. تو فائلوجینیٹک ٹری کیا ہے؟ ویژول ریپرزنٹیشن ہے جس میں ہمیں مختلف آرگنزمس کی ریلیشن شپ کا پتہ چلتا ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ ڈی، ای، ایف جو ہیں ان کا انسیسٹر سی ہے جو موسٹ ریسنٹ کامن انسیسٹر ہے. جی اور ایچ ان کا جو انسیسٹر ہے وہ بی ہے، اور پھر بی اور سی ان دونوں کا جو انسیسٹر ہے وہ اے ہے. تو اس سے آپ کو ریلیشن شپ کا پتہ چلتا ہے کہ اے اور بی سی میں کیا ریلیشن شپ ہے، اور پھر ڈی، ای، ایف اور جی، ایچ میں کیا ریلیشن شپ ہے.
showing the path through evolutionary time from a common ancestor to different descendants. تو یہ ancestors ہیں ان کے. تو پیچھے جائیں تو اے ان سب کا ancestor بنتا ہے، لیکن جو موسٹ ریسنٹ کامن ہے وہ بی اور سی کا اے ہے، اور ڈی اور ای اور ایف کا سی ہے، اور جی اور ایچ کا بی ہے. تو یہ کامن ڈسینڈنٹ. اب فائلوجینیٹک ٹری جو ہے اس کو ہم مختلف طریقوں سے ظاہر کر سکتے ہیں، جس میں ایک فائلوگرام ہے اور دوسرا جو ہے وہ کلیڈوگرام ہے. اب ان دونوں میں آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ڈسینڈنٹس شو کیے ہیں، اے اس کے دو ڈسینڈنٹس ہیں بی اور سی، پھر نیچے بھی اے ہے اور اس کے دو ڈسینڈنٹس ہیں بی اور سی. لیکن ایک چیز آپ اس میں نوٹ کریں کہ جو بی اور سی کا جو اس کو ہم عام طور پہ دس از نوڈ، اس کو نوڈ کہتے ہیں. تو نوڈ سے اگر آپ ان کا ڈسٹینس نوٹ کریں تو بی کا ڈسٹینس کم ہے اور سی کا ڈسٹینس جو ہے وہ زیادہ ہے. لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں لائنز جو آپ کے سامنے ہیں دے آر آف دا سیم لینتھ. تو یہ ان دونوں میں فرق ہے فائلوگرام میں اور کلیڈوگرام میں، جو کہ ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں. تو فائلوگرام فائلوجینیٹک ٹری ہے جس میں جو برانچ لینتھ ہوتی ہے وہ ایوولوشنری ٹائم کے برابر ہوتی ہے. یعنی وہ لائن آپ کو بتاتی ہے کہ اس اسپیشی کے بننے میں، اس گروپ کے بننے میں کتنا ٹائم لگا ہے، اس کے اوپر ایوولوشنری ٹائم کیا ہے، کون سا ٹائم دیٹ ہیز elapsed along the branch. therefore the branch length کیا کرتی ہے، وہ ٹائم کو شو کرتی ہے. اور عام طور پہ ہم ٹائم ایوولوشن میں ملینز آف ایئرز میں ناپتے ہیں، نوڈ سے لے کے اینڈ آف دا برانچ. یا فائلوگرام ایک فائلوجینیٹک ٹری ہے جس پہ برانچ لینتھ آپ کو بتاتی ہے کہ اس کے مختلف کیریکٹرز کے چینج ہونے میں برانچز کے اوپر یعنی کتنے کیریکٹر چینج ہوئے ہیں. تو وہ جتنی لمبائی ہوگی اتنا اس میں زیادہ چینج ہوگا، جتنی لمبائی چھوٹی ہوگی ایوولوشنری چینج کم ہوگا. تو یہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ بی اور سی کا جو ٹائم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کی لائنز جو ہیں دے آر آف ڈفرینٹ لینتھ. اس کے مقابلے میں جو کلیڈوگرام ہے برانچ لینتھ ایکول سائز کی ہوتی ہے، اور برانچ لینتھ کلیڈوگرام میں آربیٹریری ہوتی ہے. آربیٹریری ہم اس کو کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوتی، کوئی یعنی کسی اسکیل کے تحت ہم نے اس کو نہیں بنایا، کسی قانون کے تحت فرضی ایک لائن ہم کھینچتے ہیں، چھوٹی آپ لگا دیں بڑی لگا دیں، اینڈ ڈز ناٹ انڈیکیٹ ٹائم. تو وہی فائلوگرام آپ کے سامنے ہے، اس میں اب بی اور سی ہے. اس طرح بھی آپ بنا سکتے ہیں اور یوں بھی آپ بنا سکتے ہیں کہ اے ہے اس کے بعد بی اور سی کو یہاں پہ آپ لے آئیں تو بھی ٹھیک ہے. اب اس میں لائن کی لمبائی ہم نے زیادہ کر دی، اس میں چھوٹی ہے، تو یہ چھوٹی اور بڑی لائن کا اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. آپ اس کو یوں بھی بنا سکتے ہیں کہ اے اس کے بعد یہاں پہ بی اور سی لائنز کو ہم نے مزید چھوٹا کر دیا. سو دے آر آل دا سیم، ایک ہی کانسیپٹ کو شو کرتے ہیں. تو یہ کچھ فائلوجینیٹک اور فائلوجینیٹک ٹری، فائلوگرام، کلیڈوگرام کی بات ہو رہی تھی. اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سسٹمز، فائلوجینیٹک سسٹمز جو ہیں ان کو دیکھیں گے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. تھینکس فار واچنگ.